کہ سید مسیب عباس شارف ابن سید حسن عباس کی روح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب حضرات واقف ہیں، لیکن یوٹیوب کے ذریعے سے یہ مجلس جہاں تک جا رہی ہے ان سب کے لیے میں عرض کر دوں کہ ہم سب اس وقت جو ہے وہ نابغیر روزگار ایک ادیب، ایک دانشور اور ایک شاعر اور ہماری قوم کا ایک ایسا سربراہ اور سرپرست اور مشفق اور مربی اور خلیق ہمارے کرم فرما پروفیسر شارف الدولوی صاحب کے سیوم کے سلسلے کی یہ مجلس اعظم منعقد ہے اور ان کے تمام چاہنے والے جمع ہیں، اور اس عباس باغ کربلا کی مٹی میں اور اس خاک میں اور اس زمین میں ہم اردو ادب کا اور دانشوری کا اور ثقافت کا اور تہذیب کا ایک پورا آسمان جو ہے وہ دفن کر کے ابھی پرسوں یہاں سے اٹھے ہیں، اور دل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ شارف صاحب ہم سے بچھڑ چکے ہیں، ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کے تمام احباب، تمام دوست، تمام اعزہ، تمام اقربا، اور کیفیت یہ ہے کہ جب یہاں پہ جنازہ ہوا تھا تو جنازے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جب خواتین میں ادھر زری کے پاس جنازہ گیا تو وہ ٹس پڑی تھی، بلکہ یہاں بھی وہ کیفیت تھی کہ چند ایک لوگوں کو کبھی کبھی خالی بیٹے کو لوگ تعزیت دیتے ہیں، مگر سب ایک دوسرے کو تعزیت دے رہے تھے۔ یہ ان کی شخصیت کی کشش تھی۔ تو میں انو بھائی ہمارے آ رہے ہیں، وہاں ہیوسٹن میں ہیں، امریکہ میں ہیں، سارے ان کے اعزہ دھیرے دھیرے جمع ہو رہے ہیں اور جمع ہو چکے تھے۔ میں شاعر اہل بیت جناب وقار سلطان پوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آگے کی جانب کو آ جائیں، اور شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت، قاری قرآن، حافظ قرآن جناب قاری ندیم نجفی صاحب، جن کا انداز تلاوت جو ہے وہ ان کو مصری تلاوت، حجازی تلاوت، مکی تلاوت، مدنی تلاوت اور تمام جو لہجے ہیں تلاوت کے، ان کو ایک خاص اس میں ملکہ حاصل ہے، اور وہ میں ان سے گزارش کروں گا قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ وقار بھائی آگے آ جائیے، اور اس کے بعد سوزخوانی ہوگی، پیشخوانی ہوگی، اور مجلس اعضاء کو حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید منظر صادق صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ قاری ندیم نجفی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وللكافرون هم الظالمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ جناب قاری ندیم نجفی صاحب. اور آپ حضرات واقف ہیں کہ استاد گرامی قدر پروفیسر مسیب عباس شاعر اردولوی صاحب کا جو آبائی سلسلہ تھا ان کی ولادت تو اردولے میں ہوئی تھی لیکن وہ سلطان پور سے تھا اور وہ جو پورا قاضی خاندان بڑا خاندان ہے اس سے بلانگ کرتے تھے. تو وہاں سید پور میں حسین صاحب ہیں, بہت عمر ہو گئی ہے ان کی,
اور ان کا جی چاہ رہا تھا کہ مجلس میں شرکت کریں، مگر انہوں نے چند شعر بھیجے ہیں، ان میں سے بھی تبرکاً میں 2-3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس لیے کہ وقت بہت قیمتی ہے اور آپ سب لوگ کا بڑا قیمتی وقت ہے، آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ حسین صاحب فرماتے ہیں، علم و حکمت کا آسماں نہ رہا، علم و حکمت کا آسماں نہ رہا، پیری میں جذبہ جواں نہ رہا، وقت آ پہنچا احتضار کا جب حسن تخلیق کن فکاں نہ رہا، اور فلسفہ شاعری کا استدلال زیست کا معنوی بیاں نہ رہا، جو تھی نقاد کی کریم روش کوئی دربستہ خزاں نہ رہا، حسن سیرت کی رہبری کا علم دے گیا سب کو سارباں نہ رہا، جس نے انسانیت کو دی ہے فروغ امن کا امیر کارواں نہ رہا، نسل پھر بعد نسل نکھرے گا معنی کی علم کا مکان نہ رہا، وہ تھا استاد شاعر اور نقاد بہرے اوصاف بے کراں نہ رہا، وقت کا اپنے دے بلو تبریز عزم میسم کا حق بیاں نہ رہا، قبر شارب پہ رو رہا ہے حسین لوحہ لب پر ہے نوحہ خاں نہ رہا۔ تو شارف صاحب کے چاہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں، اور انہی میں چند ایک بزرگوں میں ہمارے خورشید صاحب کا تعلق جو ہے وہ اٹاوہ سے، اور بڑی نظر ہے، بہت مطالعہ ہے، اور شارف صاحب سے بڑی قربت۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے انتقال کے سلسلے میں جتنے میسیجز ہمارے خورشید صاحب کے میرے پاس آئے، وہ ان کی محبت کا پتہ دیتے ہیں، جو بے چینی تھی اور پھر جنازے میں ان کے ساتھ رہے۔ میں خورشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک ایسے صاحب نظر شاعر سے، کہ شارف صاحب بھی آپ کو بہت پسند رکھتے تھے، آپ سے گزارش ہے کہ چند شعر آپ جو ہے وہ تعزیت میں یا مدح مولا میں یا ثناء اہل بیت علیہ السلام میں پیش کریں۔ خورشید اٹاوی صاحب کا نعرہ صلوات سے ہم استقبال کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ مجھے دو قطعات کا حکم ہوا عاصم بھائی کی طرف سے، میں ایک سلام کی 4-5 شعر پیش کی دیتا ہوں۔ دیکھیے کہ منظر یہ سرے کرب و بلا دیکھ رہے ہیں، منظر یہ سرے کرب و بلا دیکھ رہے ہیں، ارے خنجر کو جو کاٹے وہ گلا دیکھ رہے ہیں، منظر یہ سرے کرب و بلا دیکھ رہے ہیں، خنجر کو جو کاٹے وہ گلا دیکھ رہے ہیں، خنجر کو جو کاٹے وہ گلا دیکھ رہے ہیں، اور خنجر کے تلے شکر خدا دیکھ رہے ہیں، خنجر کے تلے شکر خدا دیکھ رہے ہیں، ارے مقتول کو راضی برضا دیکھ رہے ہیں، مقتول کو راضی برضا دیکھ رہے ہیں۔ شعر بطور خاص سنیں کہ گر سمٹے تو قرآن ہے، گر سمٹے تو قرآن ہے، گر پھیلے تو اسلام، گر سمٹے تو قرآن ہے، گر پھیلے تو اسلام، ہم دائرہ نقطۂ با دیکھ رہے ہیں، ہم دائرہ نقطۂ با دیکھ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ سے۔ ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرت۔ بس یہ مصرع تھا کہ اشک غم سرور کی ضیاء دیکھ رہے ہیں، کہ گر پھیلے تو گر سمٹے تو قرآن ہے، گر پھیلے تو اسلام، ہم دائرہ نقطۂ با دیکھ رہے ہیں، اور تربت کے اندھیروں میں نکیرین کے ہمراہ، تربت کے اندھیروں میں نکیرین کے ہمراہ، اشک غم سرور کی ضیاء دیکھ رہے ہیں، اشک غم سرور کی ضیاء دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بیت ہی مقبول اثر کیا ہوئی خورشید، ایک بیت ہی مقبول اثر کیا ہوئی خورشید، اس ذرے کو خاصان خدا دیکھ رہے ہیں، اس ذرے کو خاصان خدا دیکھ رہے ہیں۔ مجلس میں امجد بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے جو ہے وہ یہ
ہم ذرا دعا کر دیں کہ بھائی صحت کے لیے مجاور صاحب ایسے ہی بزرگ اور ایک ایسے ہی اللہ ان کو سلامت رکھے. ہمارے سر سے بزرگوں کا سایہ اٹھتا جا رہا ہے. میں سرکار مولانا منظر صادق صاحب قبلہ آباد بھائی لے کے آئے، بڑا ان کا استقبال کرتا ہوں اور مجلس اعضاء و خطاب فرمائیں گے، اور انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھائی اور مجلس اعضاء کو بھی خطاب کیا جنازے کی، تو ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اسی اگر آپ کو کرسی پہ ہی تو یہاں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، یہاں سے بھی آپ تھوڑا سا اس میں ہم لوگوں کی سرپرستی ہو جائے گی. ظہیر بھائی سے گزارش ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب سے کہ وہ یہاں آ جائیں، یہاں کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، آ جائیں، انہی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں. یہاں تھوڑا سا یہ رہے گا کہ اماموں کی بھی شرکت ہے. اسد بھائی سب سے گزارش ہے. انوار بھائی تھوڑا سا آگے چاہے آ جائیں، تھوڑا سا بہتر ہوگا. حضرات ہمارے خورشید صاحب نے بہت معیاری کلام پیش کیا. اچھا ظاہر سی بات ہے شارف صاحب کو ایک پہلو کم سے کم مجالس میں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا ادب اور تنقید اور تحقیق کا کارنامہ سب بہت بے مثال ہے، لیکن مرثیے کی تنقید کے حوالے سے بھی مرثیہ یہ جو لکھنؤ شہر ہے وہ مرثیے کی تخلیق کا بھی شہر ہے اور مرثیے کی تحقیق کا بھی شہر ہے اور مرثیے کی تنقید کا بھی شہر ہے. اردو مرثیہ جو ان کی کتاب ہے شارف صاحب کی، یا یہ کہ مراثی انیس میں جو ڈرامہ یا ناصر یہ جو ان کے کارنامے ہیں وہ ہماری تنقید کا بڑا حوالہ ہیں. اس وجہ سے میں 4 مصرے پیش کر کے جناب ابن حسن مرزا پوری صاحب کو استقبال کروں گا ممبر پہ آنے کے لیے، اور گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں. کہ مدعا یوں بھی ادا کرتے تھے اور کرتے ہیں لوگ، مدعا یوں بھی ادا کرتے تھے اور کرتے ہیں لوگ، خاص مقصد کے لیے رب نے اتاری شاعری، خاص مقصد کے لیے رب نے اتاری شاعری، ابتدا چاہے جہاں سے ہو مگر دعویٰ ہے یہ. اس میں تھوڑا سا جو تحقیق کا انداز ہے مرثیے کی اس انداز کی شاعری ہو گئی ہے. ابتدا چاہے جہاں سے ہو مگر دعویٰ ہے یہ، کربلا پر ختم ہو جائے گی ساری شاعری، کربلا پر ختم ہو جائے گی. ابتدا چاہے جہاں سے ہو، ابتدا چاہے جہاں سے ہو. ہر مرثیے کا محقق کہ وہ آدم سے شروع ہوا اور نوح سے شروع ہوا، تو مدعا یوں بھی ادا کرتے تھے، جو شاعری کا مقصد ہے، مدعا یوں بھی ادا کرتے تھے اور کرتے ہیں لوگ، خاص مقصد کے لیے رب نے اتاری شاعری، اور وہ مقصد عزائے حسین ہے. خاص مقصد کے لیے رب نے اتاری شاعری، ابتدا چاہے جہاں سے ہو، ابتدا چاہے جہاں سے ہو مگر دعویٰ ہے یہ، کربلا پر ختم ہو جائے گی ساری شاعری. میں گزارش کروں گا جناب ابن حسن مرزا پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں اپنا کلام پیش کریں، شارف صاحب کو تعزیت پیش کریں. آپ حضرات نعرہ صلوات بلند کریں. ایک مطلب مصروف ذکر شاہ جو میری حیات ہے، مصروف ذکر شاہ جو میری حیات ہے، میں جانتا ہوں خوب اسی میں نجات ہے، میں جانتا ہوں خوب اسی میں نجات ہے. اور موجیں جو سر پٹکتی ہیں ساحل پہ بار بار، موجیں جو سر پٹکتی ہیں ساحل پہ بار بار، گویا کے غم میں پیاسوں کے اب بھی فرات ہے، گویا کے غم میں پیاسوں کے اب بھی فرات ہے. اور شہ نے عطا کی پیاس کو اتنی بلندیاں، شہ نے عطا کی پیاس کو اتنی بلندیاں، اب آپ شرم سے نہر فرات ہے، اب آپ شرم سے نہر فرات ہے. اور مجلس میں جو گزرتے ہیں لمحات اے حسن، مجلس میں جو گزرتے ہیں لمحات اے حسن، محسوس ہوتا ہی نہیں دن ہے کہ رات ہے، محسوس ہوتا ہی نہیں دن ہے کہ رات ہے. مومنین اب جو ہماری تہذیبی روایت ہے سوز خوانی اس کی طرف چلتے ہیں. اور چونکہ یہ شہر عزا ہے، لکھنؤ ہے، عزاداری کے تمام سلیقے جو ہیں وہ جو اردو میں ہیں بر صغیر میں وہ لکھنؤ ہی سے پوری دنیا میں گئے ہیں. غازی الدین حیدر کا زمانہ تھا، انگریز جو ہیں وہ پوری طرح سے اپنا جو تہذیبی تصادم تھا اس کے حوالے سے ہمارے سر پہ کھڑے تھے، اور ان کے ہاں موسیقی اور تمام چیزیں تھیں، اور اپنے ہنر کو وہ اسٹیبلش کرتے تھے، اور ہم کو جو ہے وہ ثانوی اور سیکنڈری پوزیشن پہ رکھتے تھے. ایسے میں غازی الدین حیدر نے میاں شاہ
شاہی کے ذریعے سے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ ہنر ہمارے پاس ہے اور اصل ہنر وہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے انیس اور دبیر سے کلام بھی اس انداز سے کہلوائے جس وقت جو ہے وہ سوزخانی کا پہلا دبستان ہمارے سامنے اس کا دروازہ کھلا، اور وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں شرعی دائرے میں رہ کے ہم سوز کے تمام جواز جو ہیں وہ پیش کر سکیں۔ اور ایک بات عرض کر دوں یہاں پہ، کبھی کبھی جملے جو ہیں وہ کتاب سے زیادہ چمکدار ہو جاتے ہیں، اور مجھے وہ پیشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے کہ صاحب ساز چرایا جا سکتا ہے، سوز چرایا نہیں جا سکتا۔ تو سوز جو ہمارا ہے، جو کیفیت ہے فرش ازا کی، وہ دنیا کا کوئی آدمی نقل بھی نہیں کر سکتا۔ ہماری طرزیں چرائی جا سکتی ہیں، ہماری دھنیں چرائی جا سکتی ہیں، اور ہو بھی رہا ہے، آپ لوگ سمجھ گئے جو اس عہد حاضر میں جہاں جہاں کام ہو رہا ہے، لیکن وہ جو سوز کی کیفیت ہوتی ہے، اور شرعی چونکہ یہاں پہ میرے یمین و یسار دونوں طرف امام میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ارباب قوم بیٹھے ہوئے ہیں، ارباب نجف بھی یہاں پہ شرکت کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک بات عرض کر دیں کہ یہ جو سوز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس میں سرے بستہ، بازوئے بستہ، آس، اپنی ہماری ٹرمنالوجی ہے، اصطلاحات ہیں، ان میں شرعی دائرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے جیسے اذان ہوتے ہی آپ نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایسے ہی سوز خوانی جو ہے وہ یہ بتا دیتی ہے کہ ذاکر آ چکا ہے، مجلس شروع ہونے والی ہے۔ تو جو حیثیت جو ہے، وہ جو کیفیت کہہ لیجئے نماز سے پہلے، جو اثر، جو تاثیر نماز سے پہلے اذان کی ہے، وہی تاثیر مجلس عزا اور خطیب سے پہلے سوز خوان کی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا عرفان حسین فتح پوری صاحب سے کہ ان کا مخصوص اور منفرد انداز ہے سوز خوانی کا، وہ تشریف لے آئیں اور سوز خوانی فرمائیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم وہ ہم لوگوں سے اور دو ہی لوگ ہیں تو ندیم کو بٹھا دیتے ہیں۔ آگے پس کر دیں۔ نعرہ صلوات۔ جو سب سے صغیر السن تھے ان کی اولاد میں جو سب سے صغیر السن تھے وہ بھی امت کے لیے ایک بڑے محسن تھے امت جد کے جد کے طرح مومن تھے ان سے اعجاز و کرامات بھی سب ممکن تھے نام اصغر پرتبے میں سوا ہو
زندہ رہتے تو نصیری کے خدا ہو جاتے ان کی اولاد میں حضور ایک سلام پیش کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں رہا ہے میں کی کیا بھائی لائے سلوات ملاحظہ و سلام داغدار ایسا تو ہو ماتم سرور میں سینہ داغدار ایسا تو ہو رشک جنت جس کے گل ہو لال زار ایسا تو ہو ماتم سرور میں سینہ داغدار ایسا تو ہو ملاحظہ ہو کر دے یوں کشتے عمل سیراب اے چشم پر آپ کر دے یوں کشتے عمل سیراب آئے چشم پر آپ دھوم ہو جنت میں ابرے نو بہار ایسا تو ہو ماتم سرور میں سینہ داغدار ایسا تو ہو سید البطحاء بنے جس کے لیے نعیم الجبل سید البطحاء بنے جس کے لیے نعیم الجبل ناز برداری کے قابل شہ سوار ایسا تو ہو لائے سلوار ناز برداری کے قابل شہ سوار ایسا تو ہو ماتم سرور میں سینہ داغدار ایسا تو ہو
کلمہ وحدت کی ہے وجہ بقا یاد حسین کلمہ وحدت کی ہے وجہ بقا یاد حسین نام حق روشن ہو جس سے نام دار ایسا تو ہو ماتم سرور میں سینہ داغدار ملاحظہ حضرات مدح میں جس کے ہو نازل لا فتح الا علیہ مدح میں جس کے ہو نازل لا فتح الا علیہ صاحب سیف اللہ ذوالفقار سعد صاحب لا سیف اللہ ذوالفقار سعد تو ہو ماتم ملاحظہ ہو شعر پیر سے ناوک نکالے اور نہ ہو تن کی خبر پیر سے ناوک نکالے اور نہ ہو تن کی خبر محو ذکر حق کوئی طاعت گزار ایسا تو ہو ماتم سرور میں سینہ ایک سوز پیش کریں گے اس کی ربائی بلکہ وہ اس پر سیاہ چل ملاحظہ مرقد بھی شہیدوں کے بنائے نہ گئے کچھ لوگ فاتح کو نہ گئے چالیس تک پڑے رہے ریتی پر وہ پھول بھی سیوم کو اٹھائے نہ گئے مرقد بھی شہیدوں کے فاتحہ
حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رکاب توسن کو سکینہ جھاڑ رہے تھے قبا کے دامن کو۔ حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن، حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو، ارے فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی در خیام پا اہل حرم بلکتے، در خیام پا اہل حرم بلکتے تھے، زمیں پا عابد بیمار سر پٹکتے تھے، بہن جو روتے تھے مر کہ شاہ تکتے تھے، زبان جو سوکھی تھے کچھ بات کر نہ سکتے، زبان جو سوکھی تھے کچھ بات کر نہ سکتے، پکارتے ہیں حرم شاہ نامدار، چلے حسین مرنے چلے اور ہم کو مار چلے، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر، پکارتی تھی کوئی رو کہ یا علی فر، پکارتی تھی کوئی رو کہ یا علی تمہاری بیٹیاں جنگل میں ہوتی ہیں بر، کوئی ملول کوئی نوح اگر کوئی ناشاد، کہیں زمین پہ ہے باقر اور کہیں زمین پہ ہے باقر اور کہیں سجاد، فلک پاگل ہے کہ روح بطول روتے، ارے سکینہ 4 برس کے یتیم ہوتی، عزیز ہے کتب معتبر میں یہ لکھا، چلے تھے خیمے سے 2 قدم شہ والا، سوار دوش نبی کا جو رک گیا گھوڑا، لگایا شاہ نے کوڑا مگر قدم نہ لگایا شاہ نے کوڑا مگر قدم نہ، کہا یہ دل میں کہ ہے سخت اضطراب ہمیں کہ گھوڑا دیتا ہے تنہائی میں جواب ہمیں، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر، یہ سوچ
سوچ سوچ کے روتے تھے سید ابرار، تباہی کال میں آواز احمد مختار، اگرچہ چل نہیں سکتا ہے پیاس سے رہوار، حسین تیری غریبی پا ہے رسول نثار، حسین تیرے غریبی پا ہے رسول، پیادہ پا طرف قتل گاہ جاؤ تم، ارے ہماری امت عاصی کو بخشواؤ، اگرچہ آپ کے پاؤں میں بھی نہیں طاقت کہ 3 روز سے ہے تم پا پیاس کی شدت، لگے ہیں زخموں بدن پر تباہ ہے طاقت، مگر یہ جانیو واجب ہے بخشش مگر یہ جانیو واجب ہے بخشش نہ قتل ہونے میں تاخیر تم کرو بیٹا، ارے ہمارا دوست تو حاضر ہے تم بیٹا، حسین جب کہ چلے۔ بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ نے سوزخانی کی، اور خاص طریقے سے وہ جو شورائے آفاق مرثیہ ہے حسین جب کہ چلے باد دوپہرن کو، مولانا اصغر صاحب کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں، بہترین ذاکری کر رہے ہیں، آج کل بہت ہر جگہ پڑھ رہے ہیں۔ تو چونکہ شعارب سر کے یہ سیوم کی مجلس ہے، اس لیے عرض کریں کہ جیسے میر اور مرزا صاحبان ہمارے خدائے سخن مرثیے میں ہیں، ایسے ہی غزل میں بھی جو میر اور مرزا ہیں، یعنی مرزا غالب اور میر تقی میر، ان کی غزلوں کے اندر بھی کربلا پوری طرح سے ہے، لیکن ہم طلباء نے صرف یہ کوتاہ دستی ہے ہماری کہ جس میں شمشیر و سنا اور سجدہ اور مقتل جیسی لفظیات تھیں انہی کو لیا، ورنہ یہ جو آپ نے مرثیہ بھی سنا، میں آپ کو ایک شعر میر کا سناتا ہوں، اور اس میں جناب سکینہ کی رخصت امام حسین سے، جناب زینب کی رخصت امام حسین سے، حضرت صغرا کی رخصت امام حسین سے وہ سامنے رکھیں تو شعر کے معنی کھلیں گے، ورنہ شعر میں کوئی کیفیت نہیں ملے گی۔ اسی لیے جو لوگ کربلا سے قریب ہیں ان کو ادب میں اور شاعری میں جو لطف آتا ہے۔ قرار صاحب میں شعر پیش کرتا ہوں، غزل ہے میر تقی میر کی۔ کن آنکھوں سے دیکھا تھا جاتے ہوئے، کن آنکھوں سے دیکھا تھا جاتے ہوئے کہ ہم بعد میں میر روئے بہت۔ تو اس میں جو رخصت، جو کربلا والی رخصتیں ہیں ان کی کیفیت دیکھیں تو جو اس دبستان سے جن کا تعلق ہے ان اساتذہ کی غزل میں بھی وہ کیفیت پائی جاتی ہے۔ آئیے حضرات، آپ نے سوز کا بھی جو سلام منتخب کیا بہت عمدہ، ماتم سرور میں سینہ داغدار ایسا تو ہو، آئیے اس عہد میں سوزخانی کے حوالے سے بلکہ جو ہماری کمپوزیشنز ہیں ان میں وقار بھائی کے والد گرامی کا جو، یعنی کہ صاحب جب کیا ہے علمدار کے بازو، وہ والے جو سلام ہے وہ سب سوز ان کے ابا کی بنائی ہوئی ہے۔ آج وقار بھائی ان وراثتوں کے امین ہیں۔ ایک شعر میں پیش کرتا ہوں، وہ سخن، سلطان پور کا بڑا کنٹریبیوشن ہے بھائی، وہ سخن وہ نطق ہو قربان، وہ سخن وہ نطق ہو قربان ہو سوز و گداز، وہ سخن وہ نطق ہو قربان ہو سوز و گداز، بلبل سدرا دعائیں دے وقار ایسا تو ہو، بلبل سدرا دعائیں دے وقار ایسا تو ہو۔ تو ہم قافیے میں ہی ڈھونڈ لیتے ہیں اگلا مداح کیسا ہوگا۔ میں گزارش کروں گا جناب وقار صاحب سے وہ تشریف لے آئیں اور انشاءاللہ پھر ہم ذاکر کی طرف چلیں گے۔
ایک صلوات ارشاد فرمائیں. بہت ہی اختصار سے چند اشعار چار مصرے مرحوم کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. عزائے شاہ سے عزائے شاہ سے شہرت ہے آسمانوں میں عزائے شاہ سے شہرت ہے آسمانوں میں سلا دیا ہے غم شہ نے زندگی بھر کا سلا دیا ہے تجھے حسین نے بخشا ہے یہ شرف شارب درے جناں پا لکھا ہے پتا تیرے گھر کا درے جناں پا لکھا ہے پتا تیرے گھر کا درے جناں پا. سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند. سلام کی آج تک پشیماں ہیں سوچ کر میرے آنسو آج تک پشیماں ہیں سوچ کر میرے آنسو آج تک پشیماں ہیں سوچ کر میرے آنسو غم تیرے زیادہ ہیں مختصر میرے آنسو غم تیرے زیادہ ہیں مختصر میرے آنسو غم تیرے زیادہ. شعر دیکھیے گا. ہر غریب خانے میں فاطمہ کے آنے کی ہر غریب خانے میں فاطمہ کے آنے کی دیتے ہیں خبر مجھ کو معتبر میرے آنسو دیتے ہیں خبر مجھ کو معتبر میرے آنسو غم تیرے زیادہ ہے. یہ بھی شعر دیکھیے گا خاص طور سے شاید سلائق. تیرے غم سے خوشیوں کا کس طرح تقابل ہو تیرے
خوشیوں کا کس طرح تقابل ہو، کہے تو پتھر ہیں اور گوہر میرے آنسو، کہے تو پتھر ہیں اور گوہر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ شعر بطور خاص عاصم بھائی کہ وہ تو دست فضا نے کر دیا کرم، ورنہ وہ تو دست فضا نے کر دیا کرم، ورنہ تھے ہنر کی دنیا میں بے ہنر میرے آنسو، تھے ہنر کی دنیا میں بے ہنر میرے آنسو۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ پیروی یہ زینب میں اتباع عابد میں، پیروی یہ زینب میں اتباع عابد میں، تیرے غم میں بہتے ہیں سال بھر میرے آنسو، تیرے غم میں بہتے ہیں سال بھر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہے۔ راز یہ بتائیں گے ناصران عاشورا، راز یہ بتائیں گے ناصران عاشورا، کیوں نثار ہوتے ہیں آپ پر میرے آنسو، کیوں نثار ہوتے ہیں آپ پر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ۔ آخری شعر ملاحظہ کیجیے گا، شاید کسی لائق ملاحظہ کہ یہ رضا تو ہے ان کی یہ جہاں بھی لے جائیں، یہ رضا تو ہے ان کی یہ جہاں بھی لے جائیں، میں تو ایک مسافر ہوں راہ بر میرے آنسو، میں تو ایک مسافر ہوں، یہ رضا تو ہے ان کی یہ جہاں بھی لے جائیں، میں تو ایک مسافر ہوں راہ بر میرے آنسو، میں تو ایک مسافر ہوں۔ ہر غریب خانے میں فاطمہ کے آنے کی، ہر غریب خانے میں فاطمہ کے آنے کی، دیتے ہیں خبر مجھ کو معتبر میرے آنسو، دیتے ہیں خبر مجھ کو قبر کے اندھیروں میں
کیوں ہو خوف تنہائی قبر کے اندھیروں میں، کیوں ہو خوف تنہائی ہے وقار جنت تک ہم سفر میرے آنسو، ہے وقار جنت تک ہم سفر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہے مختصر میرے۔ جزاک اللہ خیر بھائی۔ مومنین، وہ ردولی کی سرزمین سے جناب رزم ردولوی صاحب کے مرثیوں سے اور ان کے ادب سے کون واقف نہیں ہے، ان کے وارث چودھری اون صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ خطیب مجلس سے پہلے چند بند، 2-3 بند وہ ضرور پیش کر دیں۔ تو میں تھا ابھی، کیا عمدہ شعر تھا کہ اتباع زینب میں پیروی عابد میں تیرے غم میں بہتے ہیں سال بھر میرے آنسو، آنسو کے حوالے سے۔ اچھا، چونکہ یہ مجلس شارف صاحب کے ایصال ثواب کی سیوم کی ہے تو انیس بار بار ہمیں یاد آتے ہیں۔ ایک ربائی سے میں استقبال کروں گا رزم صاحب کا، رزم صاحب کے بیٹے کا، اور رزم صاحب کی ربائیاں بھی خیر اور آپ کی بھی۔ تو میر انیس کی ربائی وہ ہر جگہ کام آ جاتی ہے کہ آنکھ ابر بہاراں سے لڑی رہتی ہے، اشکوں کی ردا منہ پہ پڑی رہتی ہے۔ زبان دیکھیں اہل لکھنؤ ہیں۔ آنکھ، سعید بھائی سنیے، یہ تو انیس کے لفظیات پہ ہم سے مقالے لکھواتے ہیں۔ آنکھ ابر بہاراں سے لڑی رہتی ہے، اشکوں کی ردا منہ پہ پڑی رہتی ہیں، آنکھیں ہیں میری اصل میں ساون بھادوں یہاں سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے، آنکھیں ہیں میری اصل میں ساون بھادوں یہاں سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے۔ میں گزارش کروں گا چودھری اون صاحب سے کہ وہ چند بند پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا خیر مقدم کریں۔ حضرات، آپ سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ شارف ردولوی صاحب کے واسطے ارسال فرمائیں۔ مشہور و معروف مرثیہ آپ کے سامنے میر انیس صاحب کا پیش کرتا ہوں، جو جناب حر کے حوالے سے حاضر خدمت ہے۔ بخدا فارس میدان تہور تھا حر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر، نارو دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا حر، گوہر تاج سر عرشو وہ دور تھا حر، ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا نیک ہوا، پاک تینت تھی تو انجام بھی کیا نیک ہوا، وارے تالے بیدار زہ عزت و جاہ، حر پہ کیا فضل کرم ہو گیا اللہ اللہ، پیشوائی کو گئے آپ شہ عرش پناہ، خضر قسمت نے دکھا دی اسے فردوس کی راہ، مدتوں دور رہے جو وہ قریب ایسا ہو، بخت ایسے ہوں اگر ہو تو نصیب ایسا ہو، گرچہ ہوتا نہ مجھے بخشش امت کا خیال، روک لیتا مجھے رستے میں یہ تھی حر کی مجال، تھام سکتا تھا لجام فرس برق مثال، پوچھ لو دیکھا اس نے میرے شعروں کا جلال، گفتگو میں سپر اس کی جناح ہم آ جاتے، ہاتھ اقوار میں پہنچوں سے قلم ہو جاتے، غیظ سے ہونٹ چباتے تھے علی کے دلدار، نیمچے تولتے تھے اون محمد ہر بار، اگلی پڑتی تھی جگر بند حسن کی تلوار، میں نے جب سر کی قسم دی تو رکے وہ جرار، چلتی جو تیغ تو جنگل تہو بالا ہوتا، پھر نہ حر خلق میں ہوتا نہ رسالہ ہوتا، تھا یہ عباس میرا شیر زیاں،
سینے ہر پہ رکھے دیتا تھا سینے ہر پہ رکھے دیتا تھا نیزے کی سینہ. میں یہ کرتا تھا اشارہ کہ نہ آئے بھائی جان رحم لازم ہے ہمیں ہم ہیں امام دو جہاں کچھ تردد نہیں سرتن سے اتارا جائے کوئی بندہ نہ میرے ہاتھ سے مارا جائے. تھی یہی دھوپ یہی فصل یہی گرم ہوا ٹھنڈے پانی پہ گرے پڑتے تھے ہر کے رفقا. تشنا کاموں کا یہ مجمع تھا کہ ملتی نتیجہ سقے بھر بھر کے کٹوروں کو یہ دیتے تھے صدا. بھائیو آؤ جو پانی کی طلب گاری ہے چشمہ فیض حسین ابن علی جاری. بلند خوانی کے تمام رموز کے ساتھ بھائیوں کی جو ادائیگی کی وہ قابل ستائش ہے. اور یہی میر انیس ہیں. دیکھیے انیس کے ہاں جو بٹوین دی لائنز بین السطور جو کچھ ہے تحور یار جنگ نے ان کو بلایا تھا وہاں انہوں نے یہ مرثیہ کہا تھا تو کیسا صرف کیا انہوں نے کہ بخدا فارس میدان تحور تھا. اب آپ یہ جو نقاد کا کام ہے یہ شارف صاحب بتائیں گے یہاں تحور کا لفظ کیوں آیا تھا. تحور یار جنگ نے وہ مجلس منعقد کی تھی اور وہاں جا کے انہوں نے پڑھی تھی. یا پھر صرف دیکھیے زبان کا آپ نے کیا عمدہ کہا 2 لاکھ کی فوجیں ہیں جھگڑا 2 لاکھ کا ہو یا 9 لاکھ کا ہو بہرحال ہم 72 میں سے شجرہ بتائیں گے اور وہاں 9 لاکھ ہوں یا 2 لاکھ ہوں کسی کا شجرہ کسی کو پتہ نہیں. دیکھیے زبان صرف دیکھیے 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا ہر 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا ہر. تو یہ انیس کے ہاں یہ جو کیفیتیں ہیں آئیے 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا ہر. تو یہ جو انیس کی کیفیتیں ہیں انہی مصروں کو جتنے انداز سے پڑھیے اتنے معنی اور اتنی کیفیتیں حاصل کیجئے. 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا ہر 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا ہر. یہ ہمارے ہاں جو مرثیہ خوانی اسی کا نام ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ جو پڑھ کے نکل گئے وہ جب دوبارہ آدمی کہتا ہے مکرر تب دوبارہ کیا کریں تب وہ دوبارہ بتاتے ہیں اور وہ انداز دوسرا ہوتا ہے معنی بدل جاتے ہیں. تو ایسے کبھی کبھی کر کے بھی دیکھ لیا کیجئے مکرر کہہ دیا کریے تو وہ انداز کا لطف آپ آ جائے گا. آپ نے مکرر نہیں کہا تو انہوں نے ایک ہی انداز میں پڑھا سکرر کرتے تو آپ تیسری بار وہ کوئی لطف لیتے. خیر چلیے مجلس ہے تو سعید بھائی اب آئی ہاں جب آپ نے کہا تو 4 مصرے سلطان مدارس میں ہم لوگ پڑھتے تھے تب کے میرے 4 مصرے مجھے یاد ہیں کہ رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا. ہر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا. ہر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا ہر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا. ہر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ. عاصم بھائی میری طرف سے 3 یا 4 شعر موت کے اوپر انصار اعظمی صاحب پڑھ دیں گے اس کے بعد میں جناب کو آواز دے دوں گا. حالانکہ وقت بہت کم ہے انصار اعظمی صاحب سے گزارش ہے کہ 3-4 شعر موت کے حوالے سے پڑھ دیں. بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک مطلع دیتی شعر. کیوں نہ ہم دیکھا کریں ہر وقت رستہ موت کا. کیوں نہ ہم دیکھا کریں ہر وقت رستہ موت کا. ذائقہ جس قوم کو لگتا ہو میٹھا موت کا.
دو قدم پہ منحصر ہے عمر بھر کی داستاں، دو قدم پہ منحصر ہے عمر بھر کی داستاں، ایک زینہ زندگی کا، ایک زینہ موت کا، ایک زینہ زندگی کا، ایک زینہ موت کا۔ وقت پیدائش اذاں ہوتی ہے میت پر نماز، وقت پیدائش اذاں ہوتی ہے میت پر نماز، زندگی سے کتنا مستحکم ہے رشتہ موت کا، زندگی سے کتنا مستحکم ہے رشتہ موت کا۔ آخری شعر، اس گھڑی مل جائے گی مولا کے دامن کی ہوا، اس گھڑی مل جائے گی مولا کے دامن کی ہوا، جب میرے ماتھے پہ آئے گا پسینہ موت۔ آئیے حضرات، اب انتظار کے لمحے آپ کے جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں۔ ایک تو شارف سر اتنی بڑی شخصیت اور ایک ایسا نابغہ روزگار نام کہ جن کا ذکر جتنا کیا جائے حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور ہمارے نہال بھائی حسینی بھائی آئے، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اور کیا عرض کریں آپ سے کہ فلاح و حالانکہ ادارے آپ سب کے بھی موجود ہیں، آگے آ جائیے، آپ اپنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، شارف سر کی تو یہی پوری زندگی تھی، ایسے لوگوں کا استقبال کریں، ایسا ڈگری کالج آپ کا، اور شعا فاطمہ جو انٹر کالج ہے وہ تو ہی ہے آپ کے سامنے۔ تو اب میں آپ کو دیکھ کے ایک بیت یعنی مطلب عرض کر رہا ہوں کہ فلاح و جہد مسلسل کا استعارہ تھا، فلاح و جہد مسلسل کا استعارہ تھا، وہ ایک شخص نہیں مستقل ادارہ تھا، وہ ایک شخص نہیں مستقل ادارہ تھا۔ اور ہمارے منظر صادق صاحب انکسار اور خلق اور وضع، یہ ساری چیزیں تو ان میں ہیں ہی، اور اس کے ساتھ مطالعہ اور مشاہدہ، اور اس کے ساتھ عالم اسلام پہ اور پوری دنیا کے جو مسائل ہیں ان پہ نگاہ۔ میں ایک ایسے خطیب کا ظاہر سی بات ہے انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھائی اور ہمارے ساتھ اس غم میں شامل بھی رہے، استقبال کرتا ہوں۔ اور ادھر میں دیکھتا ہوں کہ کچھ شخصیتیں، چچا امیر حیدر صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، پروفیسر عباس علی مہدی صاحب ہمارے وائس چانسلر، اور میڈیکل سائنس کا ہمیں فخر ہوتی ہے کہ شیعہ قوم کے حوالے سے جو ابھی امریکہ نے اسٹڈی کی ہے اس میں ٹاپ 2% جو سائنٹسٹ میڈیکل سائنس کے ہیں، حالانکہ ان کے والد صاحب کا کیا کہنے صاحب، اور ان کا بھی تو، اور اتنے سب کے بعد اتنے مصروف لوگ جو سائنس میں آپ یہ سوچئے عالمی سطح پہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ ہماری چھوٹی چھوٹی تقریبات میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ یہی شارف صاحب کا بھی کردار تھا، یہی عباس علی مہدی صاحب کا بھی میں استقبال کر رہا ہوں۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا منظر صادق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ ہر دور میں یہ دین مبی کے لیے سپر، جاگیں تو محترم ہے جو سوئیں تو معتبر، عباس میں یہی زینب میں جلوہ گر، جاری ہے اب بھی حیدر کرار کا سفر، جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں۔ تشریف لائیں مولانا۔
فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين، وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور۔ صلوات پر محمد و آلہ۔ سورہ مبارک ملک کی ابتدائی آیات، قبل اس کے کہ ان آیتوں کے ذیل میں کچھ باتیں گزارش کی جائیں، درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب شارب مسیب عباس شارب رودولوی صاحب ابن علی عباس صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ادب و تنقید اور تحقیق و تدریس کے میدان کے شہسوار، عالمی شخصیت کے مالک، انتہائی عظیم اور معتبر شخصیت۔ حق تو یہ تھا کہ ان کے اصال ثواب کی مجلس انہی کے شاگردوں میں سے جن کی انہوں نے تربیت کی ہے، یا کوئی ایسا ادیب، ایسی شخصیت جو واقعاً ان کے حق کو ادا کر سکے، ایسے شخص کو مجلس خطاب کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال حالات کی مجبوری ہے کہ قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن۔ اب حکم ہوا ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کچھ ایسی باتیں جو ہمارے لیے اور جانے والے کے لیے باعث ثواب ہوں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی آیات ارشاد ہوتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے اقتدار میں، جس کے اختیار میں ملک ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پروردگار عالم اپنی قدرت اور اپنے اختیار کا اعلان فرما رہا ہے۔
عزیزان گرامی، اگر خدا کی قدرت کو انسان دیکھنا چاہے تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ افلاک، یہ چاند، یہ ستارے، نامعلوم دنیا میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں سائنس تحقیق کر رہی ہے اور آج تک ان کی حقیقت کو جان نہیں سکی۔ بنانا تو دور کی بات، ایجاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ انسان اپنی تمام تر ترقیوں، علمی ترقی کے باوجود، اپنی ٹیکنالوجی پر ناز کرنے کے باوجود اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا، وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے جب اپنی قدرت اور اپنے اختیار کے نمونے کے طور پر کسی چیز کو پیش کرنا چاہا تو اللہ نے ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے، جنہیں ہم بہت پیچیدہ سمجھتے ہیں، بہت دقیق سمجھتے ہیں، بہت گہرائی سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ان چیزوں کا تذکرہ اپنی قدرت اور اختیار کے نمونے کے طور پر نہیں کیا ہے، بلکہ جب نمونے کے طور پر پیش کیا تو اعلان فرمایا کہ هو الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات، وہ صاحب اختیار وہ ہے، وہ صاحب قدرت وہ ہے جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے۔ قدرت اعلان کرنا چاہتی ہے، پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ انسان کتنی ہی ترقی کر لے، کہیں پہنچ جائے۔ آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے میدان ہیں کہ جہاں انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے ملک سے ایک جنازہ تیار کیا اور ملکی سرحدوں سے باہر نکال دیا کہ خدا اس دور کی ضرورت تھا، اس دور کی چیز تھا، اس دور سے تعلق اس کا تھا کہ جب انسان کے پاس علم نہیں تھا، جہالت تھی، انسان کچھ ایجاد نہیں کر سکتا تھا، لہذا خوف کے مارے جہالت کی بنیاد پر وہ خدا کو مان لیا کرتا تھا۔ اب ہم نے ترقی کر لی ہے، ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ معاذ اللہ خدا کا جنازہ تیار کر کے ملکی سرحد سے باہر نکال دیا گیا کہ اب ہم اپنی ایجادات کے سہارے خود بھی زندہ رہ سکتے ہیں، اپنی دنیا کو بھی چلا سکتے ہیں، ہر چیز کا انتظام و اہتمام کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی انسان جو اپنی ایجادات پر، اپنے علم پر، اپنی ٹیکنالوجی پر ناز کرتا ہے، جب موت کا مرحلہ آتا ہے تو یہ انسان بھی بے بس نظر آتا ہے۔ سب کچھ ایجاد کر لیا جائے، کہیں تک پہنچ جائے انسان، کہیں قدم رکھے، کہیں کمن ڈالے، لیکن جب موت کا مرحلہ آتا ہے، میں نے پرسوں کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، اچھی سے اچھی تجویز تشخیص ہوتی ہے اس کی، وہ دوا دیتا ہے، انسان کو صحت ہو جاتی ہے، انسان صحت یاب ہو جاتا ہے، مگر ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ وہی ڈاکٹر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، معلوم نہیں کیا بات ہے کہ دواؤں کا رسپانس نہیں مل رہا ہے، یہ دوائیں فائدہ نہیں کر رہی ہیں، ہم نے بہترین سے بہترین تشخیص کی ہے، بہترین سے بہترین علاج کیا ہے، بہترین سے بہترین دوائیں دی ہیں۔ بھئی ہو سکتا ہے کہ غریب آدمی ہو، اس کے لیے امکانات نہ ہو کہ وہ علاج کرا سکے، لیکن جو صاحبان دولت ہوتے ہیں، صاحبان ثروت ہوتے ہیں، وہ اپنے وسائل کے ذریعے یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، نامعلوم دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں تک وہ پہنچنے کی کوشش نہ کریں تاکہ اپنے عزیز کو بچا سکیں، اس کی حیات کو جاری رکھ سکیں۔ لیکن عزیزان گرامی، چاہے جہاں لے جائیں، ایک منزل وہ آتی ہے کہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی، بڑے سے بڑا طبیب بھی ہاتھوں کو جوڑ لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب بچانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ترقی کر کے چاہے جتنا اترا رہا ہو، یہ میدان وہ ہے کہ جہاں کسی کا اختیار نہیں ہے، قدرت آواز دے رہی ہے، اگر اختیار ہے تو خدا کا ہے کہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات، وہ خدا وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا ہے اور حیات کو خلق کیا ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں زندگی کا تصور پہلے ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز زندہ ہے وہ مردہ ہوگی، جو زندہ ہے اسے موت آئے گی، مگر قرآنی ترتیب یہ نہیں ہے کہ پہلے زندگی ہے بعد میں موت ہے۔ قرآنی زندگی یہ ہے کہ خلق الموت والحیات، موت کا تذکرہ پہلے ہے،
حیات کا تذکرہ بعد میں ہے، زندگی کا تذکرہ بعد میں ہے۔ قدرت متوجہ کرنا چاہتی ہے پہلے ہی قدم کے اوپر، پہلے ہی مرحلے کے اوپر۔ اگر تم اپنے اختیار کا اظہار کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو سکتا ہے کہ سائنس کبھی اس مرحلے پر پہنچ جائے، علم ترقی کرتے ہوئے اس مرحلے تک پہنچ جائے، انسان یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم ایجاد کر سکتے ہیں، ہم زندہ کر سکتے ہیں، ہم چیزیں بنا سکتے ہیں، ہم کلوننگ کے ذریعے، ہم اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس طریقے سے ہم جس طریقے سے زندہ کر سکتے ہیں، حیات دے سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے انسان دعویٰ کرے مگر موت پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ قدرت متوجہ کر رہی ہے اگر تم بندے ہمارے ہو تو ہمارے حکم کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو وہ صاحب اقتدار ایسا ہے، صاحب اختیار ایسا ہے کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے۔ کیوں خلق کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کا مالک کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ صاحب عزت بھی ہے اور وہ بخشنے والا بھی ہے۔ پروردگار اپنے صفات کا اعلان کر رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، انسان کو یہ دو باتیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کو اپنی موت ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان موت سے فرار اختیار کر سکے، موت سے بچ سکے۔ اسے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اب انسان کے اختیار میں ہے، یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ اگر انسان کو موت کا سامنا کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے موت کا سامنا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اعلان کیا ہے، جہاں آزمائش کا تذکرہ ہے وہاں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، یقیناً آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے، جانوں کے اور ثمرات کے نقص کے ذریعے، کمی کے ذریعے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، اور آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، پروردگار اعلان کر رہا ہے، دیکھو موت سے روبرو ہونا ہے، مصائب و آلام سے روبرو ہونا ہے، تمہارا سابقہ پڑے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حواس باختہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اندر اتنی جرأت پیدا کرو کہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان بھاگنا چاہتا ہے، انسان فرار اختیار کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے مگر کوئی جانا گوارا نہیں کرتا ہے، کسی کو پسند نہیں ہے، وہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے۔ مگر قرآن کا اعلان ہے کہ ہماری بارگاہ میں پلٹا کے لائے جاؤ گے، اب تمہیں اختیار ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہاں جا رہے ہو، کہاں فرار اختیار کر رہے ہو؟ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری بارگاہ میں پلٹا کے لائے جاؤ گے۔ جب تمہیں ہماری بارگاہ میں آنا ہے تو اب یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ تم شرافت سے آنا چاہتے ہو یا ہمیں پلٹا کے لانا پڑے گا۔ پرسوں میں نے عرض کیا کہ موت کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ موت انتہائی کڑوی حقیقت، انتہائی تلخ۔ جناب عیسیٰ کے دور کا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انتہائی تلخ ہے، بہت دشوار منزل ہے موت کی۔ جب انسان کا دم نکلتا ہے، جہاں کنی کا عالم ہوتا ہے، انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ اور ایک واقعہ ہمیں بتاتا ہے، ایک سلسلہ ہمیں بتاتا ہے، واقعہ نہیں، ایک سلسلہ ہمیں بتاتا ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے یا کڑوی ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، میں نے گزارش کی تھی یہ انسان کے کردار پہ منحصر ہے کہ اس کے لیے موت کیسی ہے۔ پروردگار اعلان کر رہا ہے اگر تم اپنی موت کو شیریں بنانا چاہتے ہو تو اس قابل بن جاؤ کہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس قابل اپنے کو بنا لو، ورنہ پلٹا کے تو لائے جاؤ گے۔ مثال کے ذریعے بات واضح کر دوں، دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کسی شخص کو کورٹ طلب کرتی ہے، عدالت بلاتی ہے، سمن بھیجا جاتا ہے۔ اب کسی کو سمن بھیجا گیا، انسان کا کردار اگر پاک و پاکیزہ ہے، وہ مجرم نہیں ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، اسے کوئی دقت نہیں ہے،
چاہے جب بلا لیا جائے ہم چلنے کو تیار ہیں، دن ہو رات ہو کوئی وقت ہو، ہمارے اوپر کوئی گھبراہٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دامن کردار پاک و پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، ہمیں کوئی دشواری نہیں ہے۔ تو جو مجرم نہیں ہے اسے جانے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جو مجرم ہے، جو جانتا ہے کہ ہم خطاوار ہیں، جو جانتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، جانتا ہے کہ ہم قاتل ہیں، معلوم ہے کہ ہم غاصب ہیں، وہ جائے گا سمن کے اوپر؟ نہیں عزیزان گرامی، وہ سمن پر نہیں جائے گا۔ آپ تو دیکھتے ہی رہتے ہیں ہندوستان میں، ہمارے معاشرے میں دن رات یہی سب ہوا کرتا ہے۔ اچھا سمن بھیجا گیا، بلایا گیا، وہ جانے پر تیار نہیں ہے، وہ پہنچے نہیں ہیں، تو کیا عدالت خاموش بیٹھی رہے گی؟ انہیں ایسے ہی چھوڑ دے گی؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ کہ اگر یہ نہیں آ رہے ہیں شرافت سے تو انہیں لایا جائے، اگر شرافت سے نہیں آتے ہیں تو زبردستی لایا جائے، پھر پولیس کی کارروائی ہوتی ہے، پھر دبش پڑتی ہے، پھر سراغ رسانی ہوتی ہے، پتہ لگایا جاتا ہے کہاں چھپے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، گرفتار کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا جاتا ہے، فورس بھیجی جاتی ہے، گرفتار کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اب جو گرفتار کرنے آئے ہیں وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور جو بچنا چاہتے ہیں وہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ اب ایسے موقع کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انسان ایسے نہیں جانا چاہتا، بلکہ وہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھاگ رہے ہیں اور پولیس ان کے پیچھے پیچھے ہے، گرفتار کرنے والے ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھا پائی کی نوبت آ جاتی ہے، کبھی گریبان ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی ڈنڈے پڑتے ہیں، مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی صورتحال خدا کی بارگاہ میں جانے والوں کی ہوتی ہے، جن کا کردار پاکیزہ ہوتا ہے۔ وہ اعلان کرتے ہیں علی کے ابو طالب کے لال کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یا موت مجھ پر آ پڑے یا موت پر جا پڑوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، یہ جو روایتوں ملتا ہے، یہ جو روایتوں ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کی موت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے خاردار جھاڑی کے اوپر کپڑے کو ڈال کر کھینچ لیا جائے اور کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کی موت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ دراصل عزیزان گرامی، یہ انسان کے کردار کے اوپر منحصر ہے، یہ انسان کے اعمال کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اپنی موت کو کیسا بنانا چاہتا ہے۔ اگر زندگی صحیح ہے، اگر موت انسان اچھی بنانا چاہتا ہے، ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہماری دشواری کیا ہے؟ کہ ہم اپنی زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری جتنی کوششیں ہیں، ہماری جتنی کوششیں ہیں وہ زندگی سے متعلق کہ ہماری زندگی اچھی گزر جائے۔ کوئی فکر نہیں کرتا ہے کہ ہماری موت اچھی ہونا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے اگر انسان یہ کوشش کرے زندگی کے بجائے اپنی موت کو اچھا بنانے کی فکر کرے تو موت بھی اچھی ہو جائے گی، زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس موت کو انسان ذہن میں رکھے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ موت کس لیے ہے؟ آزمائش کے لیے ہے۔ یہ حیات کس لیے ہے؟ آزمائش کے لیے ہے۔ بس ہمیں یہ ہمیشہ موت کو یاد رکھنا ہے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی سانسیں رک جائیں، یہ دل دھڑکنا بند کر دے، انسان کی نبض رک جائے۔ نہیں عزیزان گرامی، اسلام کی نگاہ میں اسے موت نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ بھی موت کی صورت ہے، مگر اصل یہ موت نہیں ہے، بلکہ موت کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ موت ہر چیز کو آتی ہے، کبھی چاہے وہ زندہ ہو، جیسا ہم زندہ نہیں سمجھتے ہیں اسے بھی موت آتی ہے۔ کبھی انفرادی موت ہوتی ہے، کبھی اجتماعی موت ہوا کرتی ہے، کبھی پورا سماج مردہ ہو جایا کرتا ہے۔ مختلف صورتیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں، جسے ہم نہیں کہتے زندہ۔ مثلا نباتات ہیں، پیڑ پودے ہیں، ان کو بھی موت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟
انہیں بھی موت آتی ہے۔ ہم نے کسی صاحب کے ہاں گئے، دیکھا بہت خوبصورت درخت ہے، بہترین بے خوبصورت بہترین پودا ہے، انتہائی خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں۔ درخت کو دیکھا، ماشاءاللہ کیا کہنا، بہترین پھل آیا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا، تعریف کی، گزر گئے، چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد واپس آئے، پھر انہی کے یہاں پہنچے، دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہے، اب وہ پودا نظر نہیں آ رہا، اب وہ گلدان وہاں پر نہیں ہے، اب وہ درخت وہاں پر نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ یہاں پر ایک درخت تھا، یہاں پر ایک پھول تھا، یہاں پر ایک پودا تھا، کیا ہوا؟ کہا وہ مر گیا۔ کیا وہ بھی مرتا ہے؟ کیا اس کا بھی دم گھٹتا ہے؟ کیا وہ بھی سانس لینا بند کر دیتا ہے، دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، جو لوگ جانتے ہیں وہ بتائیں گے کہ ہر چیز کے آثار ہوا کرتے ہیں، آثار طے کرتے ہیں کہ یہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ چلنے پھرنے کا نام زندگی نہیں ہے، آثار طے کرتے ہیں کہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ حیوان ہے، جانور ہے، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، وہ جو کچھ بھی ہوں، بہرحال ایک منزل وہ آتی ہے جو موت سے ہمکنار ہوتے ہیں، تو آثار سے ہم طے کرتے ہیں یہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ ایک درخت ہے، ہرا بھرا ہے، خوب شاخیں بھی پھیلی ہوئی ہیں، پھلوں سے لدا ہوا ہے، ہر سال خوب پھل دیتا ہے، اس کا سایہ ہے، لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، آثار نظر آ رہے ہیں۔ کہا یہ پیڑ اس کو کوئی کاٹے گا نہیں، اسے کوئی ستائے گا نہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آثار فائدے مند ہیں، آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ درخت، اس کی شاخیں خشک ہو گئیں، پتے خشک ہو گئے، پتے جھڑ گئے، اب وہ سوکھا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اب لوگ اسے کاٹنے کے لیے آمادہ ہو گئے، لوگ کاٹنے پر آمادہ ہو گئے۔ ہم نے کہا بھائی درخت ہے، کیوں کاٹ رہے ہو؟ کہا آپ کو نہیں معلوم یہ درخت مردہ ہو چکا ہے، یہ مر چکا ہے۔ ہم نے کہا موجود ہے، مر کہاں سے چکا ہے؟ آپ اسے مردہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اگر یہ زندہ ہوتا تو اس کے اوپر پتے ہوتے، اس کی شاخیں لہلا رہی ہوتی، اس کے اوپر پھل ہوتے، اس کے اوپر پھول ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وجود سے اندازہ نہیں لگاتے ہیں کہ موجود ہے یا نہیں ہے، بلکہ آثار سے اندازہ لگاتے ہیں کہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان دنیا میں موجود ہے تو اسے زندہ نہ سمجھو، انسانیت کے آثار ہیں تو زندہ ہے، ورنہ زندہ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ قرآن کریم اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے صاحبان ایمان لبیک کہو، استجابت کرو، لبیک کہو، کاہے کے اوپر؟ للہ ولرسول، اللہ کی آواز پر، رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ کس سلسلے میں، کس بارے میں؟ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں دعوت دیں ان چیزوں کی جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہیں، جب تمہیں دعوت دیں ان چیزوں کی جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یہ خطاب زندوں سے ہے یا مردوں سے ہے؟ قرآن کس سے خطاب کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ صاحبان ایمان سے، ان صاحبان ایمان سے جو بظاہر زندہ ہیں۔ زندہ تو ہیں مگر بظاہر زندہ ہیں۔ اگر زندہ ہوتے، واقعاً زندہ ہوتے، حقیقی معنی میں زندہ ہوتے، تو قرآن یہ نہ کہتا لبیک کہو ان باتوں پر لما یحییکم جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قرآنی پیغام پر عمل کیا جائے، خدا کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو انسان زندہ کہلانے کے لائق ہے، ورنہ زندہ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ چلتی پھرتی لاش ہو سکتی ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نہیں عزیزان گرامی، فرق ہے دونوں میں۔ چلنے پھرنے کا نام، کھانے پینے کا نام زندگی نہیں ہے۔ اگر انسانیت کے آثار پائے جاتے ہیں، ان چیزوں پر عمل ہے جو خدا کا حکم ہے، جو خدا مطالبہ کرتا ہے، تو انسان زندہ کہلانے کے لائق ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کا فیصلہ آثار سے ہوتا ہے۔ اگر انسانیت کے آثار ہیں تو انسان زندہ ہے، اور اگر انسانیت کے آثار نہیں ہیں، چاہے وہ فرد ہو چاہے سماج ہو، یہ نہیں ہے کہ فقط ان فرد کی بات ہے،
نہیں، کبھی کبھی سماج بھی مردہ ہو جایا کرتا. بہت سی چیزیں میں نے عرض کیا کہ جو بظاہر جاندار نہیں ہیں، بھئی فلاں تحریک چلی تھی، کیا ہوا؟ تو اب تحریک مردہ ہو چکی ہے. تحریک مردہ ہو چکی، کیوں؟ اس لیے جو تحریک کا کام تھا وہ کام انجام نہیں پا رہا ہے. سماج میں اگر رد عمل ظاہر نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ سماج مردہ ہو چکا ہے. وہ سماج مردہ ہو چکا ہے. ہم نے کہیں باہر کے ملک میں ایک اخبار میں مجلے میں پڑھا تھا ہم نے کہ ایک خاتون تھی، وہ گلی میں، ہمارے ہاں تو ہندوستان میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، بلکہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور ہوتا رہتا ہے اور ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اللہ نے ہم کو پیسے دیے ہیں، ہمارے گھر میں سبمرسیبل لگا ہوا ہے، گاڑی ہے، سامان ہے، گھر ہے، جب جی چاہا بٹن آن کر دیا، پانی بہانا شروع کر دیا، اپنے گھر کو دھو رہے ہیں، گاڑی کو دھو رہے ہیں، یعنی اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں. گلی میں کیچڑ ہوتا رہے، جانے والوں کو دشواری ہوتی رہے، گندگی ہماری بہہ کے دوسرے کے دروازے کے سامنے پہنچ جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے. اگر کہہ بھی دے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ سن لے. دو باتیں اور سنا کے ڈانٹ کے بھگا دیں گے، جاؤ یہاں سے، اپنے گھر پہ لگا لو، تم بھی لگا لو، تمہارے پاس پیسے ہوں تم بھی بن جاؤ. یعنی بجائے اس کے کہ اپنی غلطی تسلیم کریں، ہم دوسرے کو مجرم قرار دیتے ہیں. اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے ہیں، دوسرے کو مجرم قرار دے دیتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، جو زندہ سماج ہوتا ہے وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. وہاں سماج رد عمل ظاہر کرتا ہے. میں نے پڑھا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جا رہا تھا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے لوگ مونگ پھلی کھاتے ہیں اور چھلکے پھینکتے رہتے ہیں، کیلا کھاتے ہیں پھینکتے رہتے ہیں، کوئی پھسل کے گرے، چوٹ لگے، زخمی ہو، ہڈی ٹوٹے، ہم سے مطلب نہیں ہے. بہرحال غیر ملکی، دوسرے ملک کی بات ہے، میں نے پڑھا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جا رہا تھا، نوجوان تھا، ایسے ہی کچھ کھاتا ہوا گلی میں چلا جا رہا تھا اور چھلکے پھینک رہا تھا. اس کے پیچھے پیچھے ایک خاتون، ضعیف خاتون، بڑھیا بیچاری، وہ چلی جا رہی تھی. وہ چھلکے پھینکتا جا رہا تھا اور جو بڑھیا خاتون تھی وہ چھلکے اٹھاتی چلی جا رہی تھی. جب ایسے فرق یہ کیلا کھا رہا ہے، مونگ پھلی کھا رہا ہے، وہ چھلکے پھینک رہا ہے، وہ اٹھاتی چلی جا رہی ہے. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم سے کیا مطلب، تم کوئی صفائی کرمچاری ہو، تم کیا ہو، اس کی رشتہ دار ہو، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ اس نے کہا کہ دیکھو، یہ انسان جو مجھ سے آگے جا رہا ہے اور یہ گندگی پھیلا رہا ہے گلی میں، یا تو یہ پاگل ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ گندگی یہاں نہیں پھیلانا چاہیے، چھلکے ایسے نہیں پھینکنا چاہیے. لیکن اگر یہ جانتے بوجھتے ایسا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دیوانہ ہے. اور اگر یہ دیوانہ ہے اور چھلکے پھینک رہا ہے اور میں دیکھ رہی ہوں اور نہیں اٹھا رہی ہوں، اس کا مطلب میں بھی دیوانہ ہوں، اس کا مطلب میں بھی پاگل ہوں. مجھے خاموش نہیں رہنا چاہیے، رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے. تو عزیزان گرامی، اگر سماج اتنا مردہ ہو جائے کہ سماج میں چاہے جو ہوتا رہے اور خاموشی طاری رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سماج زندہ کہلانے کے لائق نہیں ہے بلکہ مردہ سماج ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک زندہ یا مردہ کی تشخیص کیسے دیتے ہیں، کیسے طے کرتے ہیں یہ زندہ ہے یا مردہ؟ انسان بستر علالت پر ہے، بستر مر کے اوپر ہے، دم نکلا کہ نہیں نکلا، ابھی زندہ ہے کہ نہیں ہے، لوگ طے نہیں کر پاتے ہیں. جب طے نہیں ہو پاتا تو کیا کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب دیکھیے ان کی حالت کیا ہے. اب ڈاکٹر آ کے نبض دیکھے گا، نبض پہ ہاتھ رکھے گا، دل کی دھڑکن سنے گا، آلہ لگائے گا اور آلہ لگانے کے بعد طے کرے گا کہ زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں. ہم نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیسے طے کیا؟ کہا بھی نبض چل رہی ہے یا نبض نہیں چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے یا نہیں دھڑک رہا ہے. یعنی آلات کے ذریعے سے، آثار کے ذریعے سے ڈاکٹر طے کرتا ہے کہ یہ زندہ ہے یا زندہ
نہیں ہے، فقط وجود کافی نہیں ہوتا ہے، موجودگی کافی نہیں ہوتی ہے، بلکہ آثار سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ علامت ایک ہے، اثر ایک ہے زندگی کا، کہ اگر انسان زندہ ہے تو اس کی نبض چل رہی ہوگی، اس کا دل دھڑک رہا ہوگا۔ اب ہم نکلے کہ یہاں سے گھومنے کے لیے، شہر کو گھومنے کے لیے نکلے، دریا کے کنارے پہنچے، ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ باڑھ آئی ہوئی تھی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اسی پانی کے دوران، اسی طوفان کے دوران ہم نے دیکھا کہ ایک انسان بہتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ہم نے اس درمیان، ندی کے درمیان میں، دریا کے درمیان میں ایک انسان کو بہتے ہوئے دیکھا، ہم نے چلانا شروع کیا، بھائیو اس کو بچاؤ ورنہ یہ مر جائے گا، دوڑو اس کی مدد کرو، اسے بچایا جائے ورنہ یہ مر جائے گا۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا قبلہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ ہے۔ ہم نے کہا بھائی آپ نے کہاں سے فیصلہ کر دیا؟ آپ نے اس کی نبض دیکھی، آپ نے دل کی دھڑکن کو سنا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا کہ یہ زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ ہے؟ جواب ملا کہ آثار صرف یہی نہیں ہیں کہ نبض کے اندر حرکت ہو، دل میں دھڑکن پائی جاتی ہو، نہیں، آثار میں سے یہ بھی ہے قبلہ اگر یہ زندہ ہوتا تو پانی کے بہاؤ پہ نہ بہتا بلکہ اپنے کو بچانے کی فکر کرتا، اگر زندگی ہوتی تو دھارے کے رخ پر نہ بہتا بلکہ کچھ نہ کچھ محنت کر کے اپنے کو بچاتا اور ساحل نجات تک لانے کی کوشش کرتا۔ ہمارے معاشرے کا حال بھی یہی ہے، ہر طرف گناہ ہے، ہر طرف برائیاں ہے، ہر طرف فساد ہے، ہر طرف ظلم ہے، ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، ہم اپنے کو بچانے کی فکر نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اسی دھارے پر بہ رہے ہیں تو زندہ کہلانے کے لائق نہیں ہے، مردہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کیوں ہم نے خلق کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا؟ ہم نے اس لیے خلق کیا ہے موت و حیات کو تاکہ آزمائیں کہ تم میں سے حسن عمل کا مالک کون ہے، احسن عمل کا مالک کون ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار کیا تیرے علم میں کوئی کمی ہے؟ کیا تو نہیں جانتا ہے کہ حسن عمل کا مالک کون ہے؟ یہ امتحان کس لیے ہے، یہ آزمائش کس لیے ہے؟ آواز قدرت آئے گی۔ آزمائش صرف اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہم جانیں، ہمیں خبر نہیں ہے لہذا ہم جاننا چاہتے ہیں، نہیں عزیزان گرامی، آزمائش مختلف وجوہات سے ہوتی ہے، امتحان مختلف وجوہات سے ہوا کرتا ہے۔ ایک وجہ اتمام حجت ہے، ایک وجہ اتمام حجت ہے، چونکہ استاد کی مجلس ہے تو استاد جو سال بھر بچوں کو پڑھاتا ہے وہ جانتا ہے کہ کس کی صلاحیت کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کی صلاحیت کیا ہے، لیکن جب امتحان کی منزل آتی ہے تو استاد امتحان نہیں لیتا، سال بھر پڑھانے والا استاد امتحان نہیں لیتا ہے، ایگزامنر باہر سے آتا ہے، ممتحن باہر سے آتا ہے، کوئی دوسرا ہوتا ہے جو امتحان لیتا ہے۔ ہم نے کہا بھائی یہ ایک دن کے لیے باہر سے آئے ہیں، یہ کیا جانے کس کی صلاحیت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے جو ذہین بچہ ہے، محنتی بچہ ہے، تیاری کرتے کرتے رات بھر جاگتا رہا ہو، امتحان گاہ میں اسے نیند آ جائے، اس کے سر میں درد ہو جائے، وہ صحیح طریقے سے جواب نہ دے سکے، تو جو ممتحن باہر سے آیا ہے وہ تو نمبر کم دے گا۔ جو نالائق بچہ ہے جسے کچھ بھی یاد نہیں، ایک ہی سوال یاد ہے، ایک ہی جگہ سے یاد ہے اور اتفاق سے ممتحن نے وہی پوچھ لیا جو یاد تھا، ظاہر سی بات ہے اس کے نمبر اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن جو استاد سال بھر پڑھا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ کس کی صلاحیت کیا ہے، کس کی صلاحیت کیا ہے، کون شریر ہے، کون شریف ہے، کون محنتی ہے، کون ناکارہ ہے، وہ جانتا ہے، لیکن اس سے امتحان نہیں دلایا جاتا۔ ہم نے کہا ان کے ذریعے امتحان کیوں نہیں ہے، یہ امتحان ہی کیوں رکھا گیا؟ استاد خود فیصلہ کر دے
جواب ملے گا۔ اگر استاد فیصلہ کر دے گا تو الزام لگایا جائے گا کہ جانبداری سے کام لیا گیا ہے، اپنے چہیتے شاگرد کو نمبر زیادہ دے دیے، ہم سے دشمنی ہے، ہم ان کی سنتے نہیں ہیں، ہم سے مخالفت ہے، لہٰذا ہمیں نمبر کم دیے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ امتحان اس لیے نہیں ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو صلاحیت کیا ہے، امتحان اس لیے ہوتا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ درجات بلند ہو سکے، انسان کو ارتقاء حاصل ہو سکے، انسان منزل کمال تک پہنچ سکے۔ اور یاد رکھیے گا یہ امتحان صرف اس بنا پر نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا ہے جیسے قرآن کریم کی آیت ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، نقص من الاموال والانفس والثمرات، جانوں کے ذریعے، ثمرات کی کمی کے ذریعے سے، مال میں کمی کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ کمی کے ذریعے آزمایا جائے گا، نہیں، قرآن کی آیتیں ہیں جو بیان کرتی ہیں، معصومین کے ارشادات ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ انسان کو نعمتیں عطا کر کے بھی امتحان لیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے امتحان کی منزل میں صرف وہ ہے کہ جس سے واپس لے لیا گیا، نہیں، خدا کبھی لے کے امتحان دیتا ہے، کبھی امتحان لیتا ہے اور کبھی دے کے امتحان لیتا ہے، عطا کر کے امتحان لیتا ہے۔ امتحان ان کا بھی ہے جن سے خدا راضی ہے۔ جناب سلیمان ہے، انہیں حکومت عطا کی گئی، کیسی حکومت جو کسی کو دنیا میں نہیں ملی، چرند پرند سب ان کے تابع، ہوا جنات سب ان کے تابع، انہیں بھی حکومت عطا کی گئی، انہیں بھی نعمتیں دی گئی۔ اور جو نالائق تھے، جو سرکش تھے، جو باغی تھے، فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، انہیں بھی منزل امتحان میں انہیں بھی دیا گیا، انہیں بھی نوازا گیا۔ تو اگر خدا کسی کو دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خدا ان سے راضی ہے۔ خدا تو امتحان لینے کے لیے عطا کرتا ہے، چاہے بندے سے راضی ہو یا نہ ہو۔ تو اگر کوئی انسان نعمتوں میں ہے، آسائشوں میں ہے، فراوانیوں میں ہے، تو یہ دلیل نہیں ہے کہ خدا ان سے راضی ہے، بلکہ ہمیں پھر یہ کیسے طے ہونا چاہیے کہ ہمارا امتحان کیا ہے، خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، دلیل یہ نہیں ہے کہ نعمتیں ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے۔ اگر شکر میں اضافہ ہوتا ہے تو خدا راضی ہے، اگر بغاوت آتی ہے تو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر نعمتیں ملنے کے بعد انسان کے جذبہ شکر میں اضافہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا راضی ہے، یہ نعمت پروردگار ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نعمتیں ملنے کے بعد بغاوت آ جائے، سرکشی آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فراوانی نعمت نہیں ہے بلکہ یہ عذاب الہی۔ پروردگار عذاب میں مبتلا کرتا ہے، نعمتیں دے کر بھی عذاب کرتا ہے۔ کتنا نوازا فرعون کو، کتنا عطا کیا قارون کو، کس لیے؟ تاکہ اس کے عذاب میں اضافہ ہو سکے۔ بس عزیزان گرامی، نعمتیں ملنے کے بعد انسان کے جذبہ شکر میں اضافہ ہونا چاہیے، انسان کے اندر انکساری آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب ان پروردگار ہمیں کچھ عطا کرے، پروردگار ہمیں صاحب کمال بنا دے، تو ہمارے کردار میں تبدیلی آ جائے۔ بالعموم یہ دیکھنے میں ملتا ہے، بالعموم یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب تک کچھ نہیں ہے اس وقت تک منکسر المزاج ہیں، اس وقت تک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس وقت تک لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس وقت تک لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ نے نواز دیا، کسی قابل بنا دیا، کسی عہدے تک پہنچا دیا، اب انسان کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، ملنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سوسائٹی اب ہمارے لائق نہیں ہے، یہ معاشرہ اب ہمارے لائق نہیں ہے، رشتہ داروں کو بھول جایا کرتے ہیں، دین و مذہب کو بھول جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے نفس کی کمزوری ہے کہ پروردگار عطا کرتا جا رہا ہے اور انسان بجائے اس کے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کے مزاج میں انکساری آئے،
وہ اپنے کو خدا سے دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ جن مرحوم کے ایصال ثواب کی یہ مجلس برپا کی جا رہی ہے، جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، تو ان کا کمال یہ تھا کہ اللہ نے انہیں جتنی دولت علم سے نوازا تھا، اللہ نے جتنے کمالات سے نوازا تھا، ان کمالات کے ملنے کے بعد ان کے کردار میں تبدیلی نہیں آئی تھی، ان کے مزاج میں تکبر نہیں آیا تھا، بلکہ انکساری پیدا ہوئی تھی۔ ان کے مزاج میں انکساری پائی جاتی تھی۔ ابھی آپ سن رہے تھے اور مسلسل سن رہے ہیں، اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے کہ مزاج میں انکساری پائی جاتی تھی۔ جہاں سے دعوت آ جائے، کوئی بلا لے، کسی سلسلے میں بلا لے، وہ اس جگہ پہنچ جایا کرتے تھے، اور جتنا ان سے ہو سکتا تھا، جو کچھ ان کے لیے ممکن تھا، وہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جایا کرتے تھے۔ خدا نے نعمت اولاد سے محروم رکھا تھا، مصلحت پروردگار ہے، وہ جسے چاہے نعمت عطا کرے، جسے چاہے اولاد عطا کرے، جسے چاہے محروم رکھے۔ نعمت اولاد سے محروم تھے، مگر اس کا علاج کیا کیا؟ اس کا طریقہ کیا نکالا؟ شکوہ نہیں کیا پروردگار کا، شکایت نہیں کی، بلکہ ایک بچی کو گود لے لیا۔ اس بچی کو گود لیا، اور اس کے بعد جب مصلحت پروردگار، یہ بھی امتحان کی منزل ہے کہ جب اس بچی کا بھی انتقال ہو گیا، اب بھی اپنے خدا سے رابطہ نہیں چھوڑا، بندگان خدا سے رابطہ ختم نہیں کیا، بلکہ اسی بچی کی یاد میں ایک اسکول قائم کر دیا، ایک کالج قائم کر دیا، اور اسکول قائم کرنے کے لیے بھی وہ علاقہ منتخب نہیں کیا جہاں سے اچھی فیس مل سکے، وہ علاقہ تلاش نہیں کیا، ان جگہوں پہ کام نہیں کیا۔ لوگ اسکول قائم کرتے ہیں تاکہ آمدنی ہو، تاکہ دیکھتے ہیں فیس کہاں سے مل سکتی ہے، موٹی موٹی رقم کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیسے علاقے میں کام کیا؟ انتہائی غریب طبقے میں، نادار طبقے میں، کمزور طبقے میں۔ یہ ہے خدمت خلق کرنا، یہ ہے لوگوں کے کام آنا۔ عزیزان گرامی، یہ صفات مشکل سے پیدا ہوتی ہیں، یہ کمالات مشکل سے پیدا ہوا کرتے ہیں، یہی تو وجہ ہے، یہی وہ صفات ہیں۔ ہر ایک کے غمگسار، ہر ایک کے ساتھ رہنا، شاگردوں کی تربیت کرنا، نوازنا، یہی وہ صفات ہیں جو انسان کو زندہ رکھتے ہیں۔ العالم حی و ان کان میتا، انسان جو صاحب علم ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، چاہے اسے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ انسان چلا جاتا ہے، اس کے آثار زندہ رہ جاتے ہیں، اس کی کتابیں زندہ رہ جاتی ہیں، اس کی خدمات زندہ رہ جاتی ہیں۔ جب تک یہ کتابیں موجود ہیں، جب تک یہ اسکول موجود ہے، وہاں سے جو انہوں نے شمع روشن کی ہے، اس کی شعاع پھیلتی ہی رہے گی، اس کی شعائیں پھیلتی ہی رہیں گی۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس خلوص کے ساتھ، جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے، خدمت خلقی ہے، لوگوں کے کام آئے ہیں، پروردگار نے بہترین اجر عنایت فرمائے۔ آپ مجھ سے بہتر سن چکے ہیں، میں نے عرض کیا کہ حق تو یہ تھا کہ ان کے شاگردوں میں سے کسی کو خطاب کرنا چاہیے تھا، لیکن تمہیدی طور کے اوپر جو باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں، انتہائی عظیم المرتبت ادیب، نقاد، تحقیق کے میدان کے شہ سوار، یہ ان کی صفات تھی، یہ ان کے کمالات تھے، یہ ان کے کمالات تھے۔ مگر ان کا جو ادب تھا، وہ ادب برائے ادب نہیں تھا، ادب برائے ادب نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، یہ بھی ایک گفتگو ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ انسان جب ادب کی منزل میں قدم رکھتا ہے، پروردگار فصاحت و بلاغت عطا کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ کوئی بھی کمال ہو، ادیب ہونا ایک کمال ہے، فصاحت و بلاغت کا مالک ہونا ایک کمال ہے، شاعری ایک کمال ہے۔ پروردگار کوئی بھی کمال انسان کو عطا کرے، تو بات یہ ہے کہ اس کمال کے بعد انسان کو خدا سے نزدیک ہونا چاہیے یا خدا سے دور ہو جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں عام طور سے معذرت کے ساتھ جب کوئی انسان ادیب بن جاتا ہے، بڑا شاعر ہو جاتا ہے، اعلیٰ پائے کا ہو جاتا ہے، تو وہ سماج سے بھی کٹ جاتا ہے، رشتہ داروں سے بھی کٹ جاتا ہے، اپنے مذہب سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پاس نہ مجلس کے لیے وقت ہے، نہ مسجد کے لیے وقت ہے، نہ دوسرے نیک کاموں کے لیے وقت ہے، وہ اپنی دنیا میں مگن ہے۔ ادب ہے اور ادب ہے نہیں عزیزان گرامی، ادب کمال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ادب کہاں استعمال ہونا چاہیے، اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے۔ اگر بات ادب کی ہے تو خداوند عالم نے جو قرآن نازل کیا ہے، جو کتاب نازل کی ہے، اس سے بڑا ادب کون سا ہو سکتا ہے؟ نہج البلاغہ سے بڑی ادبی کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟
صحیفہ سجادیہ سے بڑی ادبی کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ تو مذہب، دین ادب کا مخالف نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جب انسان ادب کا استعمال کرتا ہے یا فن کا استعمال کرتا ہے تو اکثر و بیشتر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ حقیقت قربان ہو جاتی ہے. فن کو پروان چڑھانے کی فکر میں حقیقت قربان ہو جاتی ہے. شاعری کے میدان میں تو مشہور ہی یہی ہے، کہا ہی جاتا ہے، عربی میں کہا جاتا ہے کہ بہترین شعر وہ ہے اعذبہ اکذبہ، جو جتنا زیادہ جھوٹا ہو، جو شعر جتنا زیادہ حقیقت سے دور ہو اتنا ہی اچھا شعر ہوتا ہے. ہم اردو میں کہیں کہ جتنا مبالغہ کیا جائے اتنا بہترین شعر ہے. نہیں عزیزان گرامی، مبالغہ ہو، شاعری ہو، فصاحت و بلاغت ہو، ادب ہو، لیکن اس لیے تاکہ اس کے ذریعے حقیقت کی ترجمانی ہو سکے، اس کے ذریعے حق بات کو پہنچایا جا سکے. کیا قرآن ادبی شاہکار نہیں ہے؟ کیا نہج البلاغہ ادبی شاہکار نہیں ہے؟ ارے قرآن نے 1400 سال پہلے چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہارے بس کی بات ہے، تم اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز کرتے ہو تو اس قرآن کا جواب لے آؤ. اگر پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے ہو تو 10 سوروں کا لے آؤ، 1 سورے کا لے آؤ. عزیزان گرامی 1400 برس گزر گئے مگر جواب نہ آ سکا. قرآن کو جلانا تو ممکن ہے مگر جواب لانا ممکن نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو فصاحت و بلاغت قرآن میں پائی جاتی ہے، جو نہج البلاغہ میں پائی جاتی ہے، وہ فصاحت و بلاغت سے آری نہیں ہے. نہیں، بہترین کلام ہے. ادب کا انتہائی شاہکار اگر آپ تلاش کرنا چاہیں، قرآن کریم کی جو صفت بیان کی گئی ہے کہ قرآن کریم کو دیگر کلاموں پر وہی برتری حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق کا کلام ہے. دنیا میں کسی بھی شاعر کا، کسی بھی ادیب کا، کسی فصاحت و بلاغت کے مالک کا کلام تلاش کریں گے آپ، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ انسان کا کلام ہوگا. لیکن قرآن کریم پروردگار کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے. لہذا کہا ہے علماء نے، کہا ہے فصحاء و بلاغاء نے کہ قرآن، معصومین نے فرمایا کہ قرآن کو دیگر کلاموں پر وہی برتری حاصل ہے جو خالق کو مخلوق کے اوپر حاصل ہے. یہ خالق کا کلام ہے، لہذا کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے. تو عزیزان گرامی، ادب برائے ادب نہیں ہو سکتا، نہیں، کسی مقصد کے تحت ہونا چاہیے، انسانیت کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے. اور یہ آج کے دور کی بدقسمتی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسی لفظیں ہیں جن کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے، ان کے معنی سے دور کر دیا گیا ہے، اور ہر ایک اپنے مقصد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے اس کو استعمال کیا کرتا. لفظ آزادی، حریت کتنا بہترین لفظ ہے. کون ہے جسے آزادی پسند نہیں ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے لیے بھی معیار دوہرے کر دیے گئے ہیں. وہ اگر وہ اپنی حریت کا مطالبہ کریں، وہ اگر اپنی حریت اور آزادی کا اظہار کریں، کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے. لباس پہننا انسان کا اختیار ہے. ہمیں آزادی ہے کہ ہم چاہے جیسے کپڑے پہنے، چاہے جیسے لباس پہنے. وہ نیم برہنہ رہنا چاہیں انہیں اختیار ہے، وہ آزاد ہیں. لیکن اگر کوئی حجاب کرنا چاہے، اگر کوئی کپڑے پہننا چاہے تو یہ آزادی کے خلاف ہے. یہ کون سا معیار ہے کہ انسان برہنہ رہے تو آزاد ہے، اور اگر لباس پہننا چاہے، حجاب کرنا چاہے تو اسے آزادی نہیں ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، کہیں آپ چلے جائیں، اپنی بات کا اظہار تک نہیں کر سکتے. جب ایسا موقع آتا ہے کہ معیار بدل جاتے ہیں، دوہرے معیار درمیان میں آ جاتے ہیں، تو پھر ادیب راستے میں آتے ہیں، شعراء درمیان میں آتے ہیں، فصاحت و بلاغت کے مالک درمیان میں آتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے ترجمانی کرتے ہیں کہ انسان سوچتا رہتا ہے مگر کچھ کہہ نہیں پاتا. بہت سے اشعار آپ نے ناظم محترم سے سنے ہیں، یقیناً ان کو حق ہے، اور نہ معلوم کتنے ان کو اشعار یاد ہوں گے. اب بات چونکہ ایک ادیب کی ہے اور ایسی شخصیت کی ہے، تو میں بھی عرض کروں کہ جب یہ منزل آ جاتی ہے، معیار بدل جاتے ہیں، دوہرے معیار اختیار ہوتے ہیں، تو پھر شاعر کہتا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ ترجمانی کون کر سکتا ہے؟ یہ ادبی زبان میں ترجمانی ہو سکتی ہے، یہ شاعری کے ذریعے ترجمانی ہو سکتی ہے. تخیلات کے ذریعے شاعر کے تخیلات کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں.
اور کیسے ترجمانی کرتا ہے عزیزان گرامی، اسے حق ہے، اگر واقعاً وہ انسانیت کا خادم ہے، اگر وہ انسان کی خدمت کرنے والا حق و حقیقت کا ترجمان ہے، تو اسے حق ہے کہ وہ ترجمانی کرے۔ کس کس طریقے سے بیان کرتے ہیں ظلم کو۔ قبلہ نے بیان فرمایا ابھی کہ شاعری کا آغاز چاہے جہاں سے ہوا ہو، اس کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن شاعری کی انتہا کربلا پر ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کربلا کے حوالے سے ہمارے شعراء نے کیا کیا کہا ہے، کیسے کیسے کہا ہے، اور کس گھٹن کے ماحول کی اور ظلم کی ترجمانی جس طریقے سے کی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ ہوا ہے حکم کہ قیدی نہ آہ سرد بھریں، ہوا ہے حکم کہ قیدی نہ آہ سرد بھریں، ہوا بھی آج اسیروں پہ بند ہوتی ہے۔ یہ صرف وہ کہہ سکتا ہے جس پر درد مند دل پایا جاتا۔ یہ آج قبلہ فرماتے ہیں کہ ایک لفظ اس قابل ہوتا ہے کہ اس پر غور کیا جائے۔ ہوا بھی آج اسیروں پہ بند ہوتی ہے۔ یہ آج کی قید کیوں ہے؟ پانی تو پہلے بند ہو چکا تھا، پانی تو پہلے بند ہو چکا تھا، یزید نے پانی پہلے بند کیا تھا۔ بجلی اس کے زمانے میں تھی نہیں، بجلی اس کے زمانے میں تھی نہیں۔ اب کیا ہے کہ ہوا ہے حکم کہ قیدی نہ آہ سرد بھرے، ہوا بھی آج اسیروں پہ بند ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ شاعر ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ کس کس طریقے سے کربلا کو استعمال کیا ہے ہمارے شعراء نے، استعارہ بنایا ہے۔ بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی، عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اختلافی چیزیں ہیں، بنا دی گئی، دوہرے معیار قائم کر دی گئے۔ بھی قبلہ فرما رہے تھے کہ ہماری تہذیب میں اور انگریزی کی تہذیب میں تصادم پایا جاتا تھا۔ اس تصادم کا علاج کرنے کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا؟ سوز کا استعمال کیا گیا، اشعار کا استعمال کیا گیا، شاعری کو درمیان میں لایا گیا، اسے وسیلہ بنایا گیا۔ یقیناً وہ دور گزرا ہے اور اسی سے طے ہوتا ہے، اس سے اختلاف بھی ہے ہمارے ہاں۔ آپ دیکھیں، طے نہیں ہو پاتا ہے ہمارے ملک پر دوسروں کا قبضہ، اس کے خلاف آزادی کی جنگ، اس کے خلاف آزادی کی تحریک۔ جب انگریزوں کی طرف سے دیکھیں گے آپ، کیا کہا جائے گا؟ اس کو بغاوت کہا جائے گا۔ اسے کیا نام دیا جائے گا؟ بغاوت کا نام دیا جائے گا۔ لیکن جو تحریک کے متوالے ہیں، جو آزادی کے متوالے ہیں، جو اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی زمین کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ وہ اسے بغاوت نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ تحریک آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، تحریک آزادی کا نام دیا جاتا ہے عزیزان گرامی۔ اور یہاں پر شعراء درمیان میں آتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی کا پورا مرثیہ ہے، مولانا افتخاری صاحب تشریف فرما ہے، حسین اور انقلاب۔ ظالموں کے واسطے زیبا نہیں یہ شور و شین، کل یزید و شمر تھے اور آج بنتے ہو حسین۔ یہ صرف کربلائی علامتیں ہیں۔ جہاں کہیں بھی حق کی بات ہوتی ہے، جہاں کہیں آزادی کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی قربانی کی بات آتی ہے، وہاں انسان کی رہنمائی کربلا کرتی ہے۔ جو کربلا سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس کے یہاں تمام انسانی اقدار پائی جاتی۔ مرحوم کو خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے مشن کو باقی رکھے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقیناً پوری زندگی انہوں نے اسی طریقے سے گزاری ہے کہ وہ خدمت خلق کرتے رہے ہیں، اپنے خدا سے وابستہ رہے ہیں، نیک عمل انجام بھی دیتے رہے اور نیکیوں کی ترویج و تبلیغ بھی کرتے رہے ہیں۔ شاگرد بھی تیار کیے ہیں وہ اسی طریقے سے، ان کو جو آگے بڑھایا ہے وہ بھی اسی پیغام کے ساتھ۔ یہ کہاں کا صدقہ ہے مسلسل آپ نے سنا کہ وہ کہیں بھی ہوں مگر 9 محرم کو اپنے وطن پہنچ جایا کرتے تھے، اپنے عزا خانے پہنچ جایا کرتے تھے۔ یہ مجلس سید الشہداء سے، یہ کربلا سے عشق تھا۔ یقیناً جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ کربلا سے عشق رکھتا ہے، اور کیوں نہ ہو، کربلا کی مظلومیت ہی ایسی ہے، وہ جگہ ہی ایسی ہے، وہ جوار ہی ایسا ہے کہ جہاں ہر مظلوم کو سکون ملتا ہے، ہر مظلوم کو سکون ملتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کسی کا جانے والا کوئی عزیز جب جاتا ہے دنیا سے تو ایصال ثواب کے لیے، دلوں کی تسکین کے لیے مجلس عزا برپا کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں ہر ایک کے غم کا مداوا موجود ہے۔ کسی کا کوئی عزیز دنیا سے جائے، چاہے باپ کا سایہ سر سے اٹھے، تو کربلا میں مثال موجود ہے۔ برابر کا بھائی جائے
تو مثال موجود ہے، چچا رخصت ہو تو مثال موجود ہے۔ دنیا کا کوئی عزیز یہاں تک کہ ہمیں کربلا میں ایسے نمونے بھی ملتے ہیں جو حق پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ شب عاشور ہے، ہر ماں اپنے لال کو تیار کر رہی ہے، میرے لال کل قربانی کا دن ہے، اپنی جان قربان کر دینا، مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا۔ یہاں تک تاریخیں لکھتی ہیں کہ جس کی کوئی اولاد نہیں تھی وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی ہے۔ ابو الفضل عباس سرکار وفا کا گزر ہوا، شہزادی یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ اے بھیا میں نے دیکھا کہ خیمے میں بیویاں اپنے گود کے پالوں کو لیے بیٹھی ہیں، انہیں درس شجاعت دے رہی ہیں، شہادت کے لیے آمادہ کر رہی ہے، گود خالی ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ آواز دیتے ہیں شہزادی، تو پھر ملال کیا ہے؟ یہ غلام حاضر ہے جسے راہ خدا میں قربان کر دیں۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، کربلا میں روز عاشورہ آیا، میدان شہادت گرم ہوا، کارزار شہادت گرم ہوا، ایک شہید جاتا رہا، یہاں تک کہ وہ منزل بھی آئی جب ہمارا آپ کا مظلوم آقا اور رخصت آخر کے لیے خیمے میں پہنچا، ایک کوہرام بپا ہوا، حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ ارے تاریخوں میں ملتا ہے کہ جناب زینب بے ہوش ہو کے گر گئی، ارے امام ہوش میں لائے، بہن سے کہا اے بہن نانا دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے ان کا غم برداشت کیا۔ بابا علی مرتضیٰ، مادر گرامی فاطمہ زہرا، آپ نے ہر ایک کا غم برداشت کیا، یہ اتنی بے تابی کیوں؟ ارے جواب سنیں گے اے بھیا، ارے جب نانا گئے تو بابا سر پر موجود تھے، اماں موجود تھی، اماں دنیا سے رخصت ہوئی تو بابا علی مرتضیٰ، ارے بابا کی شہادت ہوئی تو بھیا حسن، ارے بھیا حسن کے بعد آپ سر پر موجود تھے۔ اے بھیا اگر آپ مرنے جا رہے ہیں تو زینب یہ سمجھتی ہے کہ آج ہی نانا دنیا سے اٹھے، آج ہی بابا کا سایہ، ارے آج ہی ماں رخصت ہوئی۔ امام نے تسلی دی اور اس کے بعد رخصت آخر کے لیے حسین خیمے سے برآمد ہوئے۔ آپ سنتے ہیں کہ حسین جب کے چلے بعد دوپہر کو، ارے نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، ارے ناز رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین پہنچے، ارے دائیں بائیں دیکھا، زینب سمجھ گئی، آگے بڑھی بھیا، عباس نہیں، اکبر نہیں، اور محمد نہیں، یہ زینب تمہیں سوار کرے گی۔ ارے زینب نے حسین کو سوار تو کر دیا، مگر جب حسین چلے زینب کی زبان پر آیا محلن محلا ابن الزہرا، اے فاطمہ کے لال، اگر میدان میں جا رہے ہو آہستہ آہستہ قدم بڑھانا، اہل حرم کی ڈھارس کو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما، جو زندگی باقی رہ گئی اس میں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار جو مرحوم اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ بالخصوص جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس برپا کی گئی ہے ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔
بالخصوص بیمار جنہوں نے التماس دعا کہا ہے، جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، پروردگار اپنی قدرت کاملہ سے انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ جو مشتاق حج و زیارات ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، مقامات مقدسہ کو محفوظ رکھ۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی شیعان اہل بیت، محبان اہل بیت، حق پرستار ہیں، پروردگار ان کی جان، مال، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے، جن مومنین نے، جن جوانوں نے ائمہ کے روضوں کی حفاظت کی ہے، جناب زینب اولیاء مقام کے روضے کی حفاظت کی ہے، ان کو بہترین اجر عنایت فرما۔ جن لوگوں نے اس راہ میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، پروردگار انہیں صبر و اجر عنایت فرما۔ پروردگار انہیں بہترین اجر عنایت فرما۔ پسماندگان کو صبر و اجر عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ ہم تیرے دین کے کام آ سکیں، اس لائق بنا دے کہ تیرے دین کی خدمت کر سکیں۔ حالات حاضرہ میں ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار مراج کرام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ جمہوریہ اسلامی ایران کو مزید ثبات و استحکام عنایت فرما۔ پروردگار دشمنوں کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے۔ پروردگار دنیا بھر میں بالخصوص ہمارے ملک عزیز میں امن و امان قائم فرما۔ پروردگار ظالمین کہیں بھی ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں، اگر وہ لائق اصلاح نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما دے۔ پرچم اسلام کو سربلند رکھ، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما۔ وارث خون حسین، منتقم خون حسین، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما لے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب مسیب عباس ابن جناب علی عباس صاحب کی روح کو ایصال فرمانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ابن عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصفیین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم ایہا المدفون بارض طوس، السلطان العرب والعجم علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا قاطع البرہان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک ظہورک وجعل من آوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔